فرینڈ آف دی کورٹ سلمان صفدر کی رپورٹ کے مطابق عمران خان اپنی دائیں آنکھ کی بینائی 85% کھو چکے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عمران خان کو کس ڈیل کی آفر کی جا رہی ہے، اس حوالے سے کیا اہم اطلاعات ہیں، ان پر آج بات کریں گے۔ جبکہ دوسری جانب عمران خان کے بیٹے ایک دفعہ پھر سے پاکستان آنے کے لیے دباؤ بڑھا رہے ہیں اور عمران خان کی صحت کو لے کر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کے آنے کی کیا اسٹریٹجی ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ جبکہ 9 مئی مقدمات اب بھی پاکستان تحریک انصاف کا پیچھا نہیں چھوڑے، ان مقدمات میں آگے کیا پیش رفت ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ میں ہوں سحرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسی خبر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ 9 مئی مقدمات کے حوالے سے ہے۔ 9 مئی مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی گئی ہے۔ انسدادی دہشت گردی عدالت لاہور نے 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری ضمانت میں 3 اپریل تک کی توسیع کی ہے۔ انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے نون لیگ کا آفس جلانے سمیت 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے دیگر مقدمات میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری ضمانت کے کیس کی سماعت کی۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے انسدادی دہشت گردی عدالت میں پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی، جبکہ سابق وفاقی وزیر اسد عمر، علیمہ خان اور عظمیٰ خان اعظم سواتی یہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر، علیمہ خان اعظم سواتی کی جانب سے وکلاء نے ایک غیر حاضری کی ایک درخواست جو تھی وہ دائر کی، جبکہ اسد عمر نے نون لیگ کا آفس جلانے سمیت دیگر مقدمات میں پوری ضمانت دائر کر رکھی ہے۔ اب چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب جو کہ عمران خان کے بیٹوں کے حوالے سے ہے۔ اپنے والد کی صورتحال کے بعد صحت کی تشویشناک خبریں سننے کے بعد عمران خان کے بیٹے ایک بار پھر سے متحرک ہو چکے ہیں۔ ویسے تو انہوں نے گزشتہ چند ہفتوں قبل بھی جب عمران خان کی صحت کو لے کر پمس منتقلی کی باتیں ہوئی تھیں، خبریں یہ سامنے آئی تھیں، اس وقت بھی انہوں نے پاکستان آنے کے حوالے سے کوششیں اپنی تیز کر دی تھیں اور قاسم خان کی جانب سے ایک ٹویٹ بھی کیا گیا تھا، اس میں کہا گیا تھا کہ حکومت ان کی ویزا کی درخواستوں کو منظور نہیں کر رہی اور ٹیکنیکل قسم کے اعتراضات عائد کیے جا رہے ہیں۔ ایک بار پھر عمران خان کے بیٹے قاسم اور سلیمان اپنے والد کی رہائی کے لیے کافی متحرک نظر آ رہے ہیں۔ قاسم خان نے کچھ عرصہ قبل ایک بین الاقوامی میڈیا کو انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ طاقتور حلقوں نے انہیں دھمکی دی ہے کہ اگر عمران خان نے ڈیل نہ کی تو انہیں سزائے موت والے مقدمے میں بھی پھنسایا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب اب جب کہ بینائی کا معاملہ اٹھ گیا ہے تو قاسم خان نے اب اپنے حالیہ ٹویٹ کے اندر کہا ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ میرے والد کی دائیں آنکھ کی زیادہ تر بینائی ختم ہو چکی ہے اور اب صرف 15% بینائی باقی رہ گئی ہے۔ یہ 922 دن کی قید تنہائی، طبی غفلت اور دانستہ طور پر علاج سے انکار کا نتیجہ ہے۔ مزید انہوں نے اپنے ٹویٹ کے اندر یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ میرے والد کی دائیں آنکھ کی زیادہ تر بینائی ختم ہو گئی ہے اور اب صرف 15% جو بینائی رہ گئی ہے اس کا ذمہ دار انہوں نے موجودہ حکومت اور آرمی چیف کو ٹھہرایا ہے۔ اس سے قبل بھی پاکستان آنے کی وہ کوششیں کرتے رہے ہیں اور گزشتہ دنوں بھی کچھ ذرائع کے مطابق معلوم ہوا کہ ان کی ویزا کی جو درخواستیں ہیں ان کو ٹیکنیکل قسم کے اعتراضات لگا کر مسترد کیا جا رہا ہے اور بار بار ان کے پاکستان آنے کی راہ میں رکاوٹیں حائل کی جا رہی ہیں۔ تاہم معاملے کے اوپر اب صورتحال بظاہر بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ایک طرف جہاں یہ تمام تر دباؤ ہے، عالمی دباؤ بھی بڑھ رہا ہے، ادارے بھی بات کر رہے ہیں، تو سپریم کورٹ نے کچھ اس کا حل نکالتے ہوئے معاملے کو ڈیل کرتے ہوئے عمران خان کی طرف جہاں ان کا میڈیکل کروانے کی ہدایت کی ہے، وہیں عمران خان کی ان کے بیٹوں سے بھی فوری طور پر فون پر بات کروانے کی ہدایت کر دی ہے۔ اٹارنی جنرل کو ہدایت کی ہے کہ 16 فروری سے قبل عمران خان کی ان کے بیٹوں کے ساتھ فون پر بات کروائی جائے۔ اب چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب جو کہ عمران خان کی حالت اور ان کو ملنے والی آفر کے حوالے سے ہے۔ بظاہر حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عمران خان کو کوئی آفر کی جا رہی ہے یا پھر اپنے آپ کو اس سیاسی جو ایک بحران پیدا ہوا ہے اس سے نکالنے کی ایک کوشش ہے۔ بظاہر ان کو ہسپتال کی آفر کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے عمران خان کو الشفا آئی ہسپتال منتقل کرنے کی پیشکش کر دی ہے اور جبکہ ڈاکٹر طارق فضل دوسری جانب اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ حکومت چاہتی ہے کہ جو انہوں نے بیان دیا ہے بظاہر اس سے لگتا ہے کہ وہ کچھ ایسا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان خود درخواست لکھ کر دے دیں تو پھر وہ ان کی ہسپتال منتقلی پر غور کریں گے۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ عمران خان خود ان کو تحریری طور پر یہ لکھ کر دیں کہ ان کو ہسپتال منتقل کیا جائے اور پھر اس حوالے سے حکومت ان کی اس درخواست کو لے کر اس کو فیس سیونگ تو مل ہی جائے گی، ساتھ ہی جو ایک بیانیہ ہمیشہ سے بنایا جاتا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ نون لیگ کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے رہنما ہوں، ہمیشہ ڈیل کے ذریعے باہر اپنی صحت کو مسئلہ بنا کر یا جان بوجھ کر
اپنے پلیٹلیٹس گروانے کی خبریں چلوا کر جو بعد میں خود نون لیگ وزراء نے بھی آف دا ریکارڈ گفتگو میں کئی جگہوں پر یہ مانا کہ جی جھوٹی رپورٹس تھیں جو اس وقت بنائی گئی. کچھ ایسی صورتحال عمران خان کے ساتھ بھی کر دی جائے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اتنا نہیں سوچا جا رہا کہ عمران خان کو اگر کچھ ایسی ہی درخواست لکھ کر دینی ہوتی تو وہ اتنی طویل قید تنہائی کیوں کاٹتے اڈیالہ جیل میں. عمران خان آج جا کر قید نہیں ہوئے یا پچھلے مہینے نہیں، بلکہ وہ طویل سالوں سے قید تنہائی کاٹ رہے ہیں. اور اس دوران میں جو ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے اندر کئی عرصے کافی لمبے مہینوں کا گیپ بھی آتا رہا ہے. تو ایسے میں مسلسل قید تنہائی کے اندر ہیں اور جیل کی مشکلات کاٹ رہے ہیں. اور پھر جس طرح کی جیل کی رپورٹ اب سلمان صفدر نے دی ہے اس کے مطابق جس طرح کے وہ خوفناک قسم کی انکشافات ان کے سیل کے حوالے سے کر رہے ہیں، تو اس کے ان تمام تر سختیوں کو جھیلتے ہوئے عمران خان جو اتنا کچھ برداشت کر رہے ہیں، جیل کاٹ رہے ہیں، وہ اب کیوں درخواست لکھ کر دیں گے، یا پاکستان تحریک انصاف کیوں کوئی ریٹن درخواست اس طرح کی حکومت کے حوالے کرے گی کہ ان کو مزید جیل کاٹنا مشکل ہو رہا ہے تو اس لیے اب ان کو اسپتال منتقل کر دیا جائے. یہ کام ماضی میں اگرچہ نون لیگ والے خود کرتے رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی ہوئی ہیں، لیکن عمران خان کی جانب سے ایسا کچھ دیکھنے میں نہیں آیا. اور کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ رپورٹ منظر عام پہ جس طرح کی آئی ہے اس کی وجہ عمران خان کا مسلسل ایک کسی طرح کی فلیکسیبلٹی شو نہ کرنا، اپنے موقف میں کسی طرح سے پیچھے نہ ہٹنا اور مسلسل اپنی بات پر قائم رہنا اس کی ایک بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے. تو عمران خان کے موقف میں لچک لانے کے لیے ان کی یہ تمام صورتحال بنائی گئی. اور جیسا کہ بشرا بی بی کی بہن بھی جب ان سے جا کر بیٹی اور بھابھی جب ان سے جا کے اڈیالہ جیل میں ملی تو ان کے ذریعے بھی جو گفتگو بشرا بی بی کی باہر آئی وہ ایسی ہی تھی کہ وہ گزشتہ کافی عرصے سے آنکھ کی تکلیف کی شکایت کر رہے تھے، اور لیکن جیل حکام کو بھی بتایا انہوں نے، لیکن اس کے باوجود ان کو کسی قسم کا میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں مل رہا تھا، ان کو اٹینڈ بھی نہیں کیا جا رہا تھا. تو تمام صورتحال وہ کس لیے جھیل رہے تھے؟ یقیناً اس لیے نہیں کہ وہ آخر میں ایک درخواست لکھ کر دیں گے کہ مجھے جیل سے اسپتال منتقل کر دیا جائے اور پھر ان کو منتقل کر دیا جائے گا. بظاہر کوئی ایسی کمزوری عمران خان کی ڈھونڈنا چاہتی ہے حکومت کہ اس تمام صورتحال میں، کیونکہ صورتحال یقینی طور پہ اب گھمبیر ہو چکی ہے اور اب کچھ بڑا آگے ہو بھی سکتا ہے. بظاہر خود اپوزیشن اتحاد پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر آج دھرنے کا آغاز بھی کر چکی ہے. تو ایسی صورتحال حکومت کے لیے مزید ٹف ٹائم دینے والی ہو جائے گی. بظاہر حکومت چاہتی ہے کہ ایسا کوئی بیانیہ بن جائے کہ عمران خان جیل سے نکلنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور ڈیل کی کوششیں کر رہے ہیں، مزید جیل نہیں کاٹ سکتے، لیکن فی الحال اس میں کسی قسم کی کوئی کامیابی حکومت کو ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. دوسری جانب اپوزیشن اتحاد یوں بھی اب مزید ایکٹیو ہو چکا ہے کہ ایک طرف تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے جو اپنی بھرپور قسم کی سرگرمیاں آگے سے آگے بڑھا رہی ہے، اور 8 فروری تو گزر گیا لیکن 8 فروری کے بعد سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی کوششیں مزید تیز کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو بھی کئی جگہوں پر یہ سننے کو مل گیا کہ 8 فروری کا آپ نے بڑا چرچا کیا تھا کہ بہت کچھ ہو جائے گا، بہت کچھ بڑا ہو جائے گا، بدل جائے گا، لیکن ایسا کچھ بظاہر پریکٹیکلی دیکھنے میں نہیں آیا. حکومت کا ڈر بھی تھا اگر 8 فروری سے کچھ نہ کچھ تھا تو وہ بھی ختم ہو گیا کہ کچھ بھی نہیں ہوا. ایزیلی عمران خان سے اس کے بعد ملاقات بھی کروا دی گئی. تو آپ نے کن یقین دہانیوں پر 8 فروری تک آپ نے اعتبار کیا تھا؟ آپ کہتے تھے کہ عمران خان کی صحت، جب آپ کو بتایا گیا کہ ٹھیک ہے تو آپ نے مان لیا، ایسی کون سی یقین دہانیاں تھیں؟ محمود اجکزئی کو بظاہر ان کو بھی کہا جا رہا ہے اور تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن اب ایک دفعہ پھر سے اپنی سرگرمیوں میں اپوزیشن اتحاد تیزیاں لا رہی ہے. خیر پختونخوا ہاؤس میں گزشتہ روز ایک اہم پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے جس کے اندر ایک سخت قسم کا کچھ کوسچن آنسر سیشن بھی گزرا ہے. دوسری جانب خود پاکستان تحریک انصاف کے اندر کی جو مختلف کمیٹیاں ہیں، چاہے وہ سیاسی کمیٹی ہو، ان کی پارلیمانی کمیٹی اور دیگر کمیٹیاں، ان کے بھی کچھ اہم اجلاس طلب کر لیے گئے ہیں، اور بظاہر مطالبات یہی ہیں کہ عمران خان کی اب صرف اسپتال منتقلی نہیں بلکہ فوری طور پر رہائی عمل میں لائی جائے اور 16 تاریخ کا بھی انتظار نہیں کیا جائے. جیسا کہ سپریم کورٹ نے 16 فروری کا کہا ہے کہ 16 فروری سے کب اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں وہ ان کی بیٹوں سے بھی بات کروائیں عمران خان کی، اور عمران خان کا چیک اپ بھی کروائیں. تو 16 فروری کا انتظار نہ کیا جائے بلکہ جو کرنا ہے جلد سے جلد